السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عرض معروض سے قبل اپنے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے درود پاک نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں، دوستو، میں کوئی خطیب یا مقرر نہیں ہوں، یہ تو ہمارے اساتذہ نے حکم دیا تو میں آپ کے پیش نظر آ گیا۔ لیکن بہرحال آ گیا ہوں تو آپ سے اور اہل اسٹیج سے یہ امید ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور ماشاء اللہ ان الفاظ کے ذریعے سے ہمیں سہارا دے کر کچھ دیر تک سنبھالے رہیں گے۔ کچھ لوگ باہر تفریح کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ جس نیت سے یہاں آئے ہیں وہ نیت اس کی فوت ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ توفیق جسے ملتی ہے وہی بزم نور میں آ کر بیٹھا کرتا ہے۔ بہرحال میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی۔ رب ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا سیدھا سادہ اور مفہومی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بزرگوں، اس آیت مقدسہ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کے ترجمے کو بھی۔ شاعر نے کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ سبحان اللہ بول سکتے ہیں؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے فرا جہاں پھر آئی کمی وقار کی۔ پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے جملہ سامعین اپنی عقل و ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے سارے خیالات کو کنارے رکھ کر فکر کے روبرو مسلمانوں کی حالتوں کو رکھیں اور غور کریں کہ مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر کیوں؟ مسلمانوں کی حالت دگرگوں کیوں؟ یہ کون نہیں جانتا کہ آج مسلمان
مفلسی غربت کا شکار ہے۔ آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ کون ایسا درد رکھنے والا دل ہے جو شب و روز مسلمانوں پر ہونے والی ظلم و ستم کی بارش کو محسوس کر کے دکھتا نہ ہو؟ وہ کون ایسی آنکھیں ہیں جو مسلمانوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر آنسو نہ بہاتی ہو؟ وہ مصیبتوں کا کون ایسا منزل ہے جس سے قوم مسلم گزر نہ رہی ہو؟ میری باتوں کو غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے بزرگوں۔ یقیناً درد رکھنے والا دل اور درد مند مسلمان جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور جان منہ کو آ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گریہ و زاری کرنے سے، آہو فغاں کرنے سے، واویلا کرنے، چیخنے چلانے سے ان ساری مصیبتوں کا حل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پریشانیاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جب تک قوم مسلم کا بچہ خود اس کے علاج کے لیے غور و فکر نہیں کرے گا، اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی بات میں ذمہ داری سے کہوں کہ آج سے قبل بہت سے علم و دانش، بہت سے لیڈران قوم و ملت نے ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے قسم قسم کی تدبیریں سوچی اور انہیں عملی جامہ بھی پہنایا، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ کسی نے یہ کہا کہ دولت کماؤ، سکون حاصل ہوگا، اس لیے کہ دولت کماؤ گے ترقی ملے گی اور سکون ملے گا۔ مسلمانوں نے دولت تو کمائی، ترقی بھی ہوئی، لیکن سکون نہیں ملا۔ کسی نے کہا ارے سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہو، سکون تو عزت میں ہے، عزت کماؤ سکون ملے گا۔ لوگوں نے عزت بھی کمائی، عزت تو مل گئی، لیکن سکون نہ ملا، آرام نہ ملا۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر حکومت کی کرسی ہاتھ آ جائے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، اطمینان قلب میسر ہوگا۔ حکومت کی کرسی بھی ہاتھ آئی، لیکن اطمینان قلب میسر نہیں ہوا۔ اس کی مین وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جتنے بھی طبیب آئے، ہمارے سامنے جتنے بھی معالج آئے، انہوں نے ہمارا صحیح علاج اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے ہمارا صحیح مرض نہیں پہچانا۔ مرض کچھ اور تھا، علاج کچھ اور کر رہے تھے، بیماری کچھ اور تھی، علاج کچھ اور کر رہے تھے، دوا کچھ اور دی جا رہی تھی۔ آپ کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو درد شکم سے رو رہا ہے، جس کے پیٹ میں درد ہے، اور ماں سوچ رہی ہے کہ بیٹا میرا بھوک سے رو رہا ہے، اور ماں اسے دودھ پلاتی ہے خاموش کرنے کے لیے، لیکن جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اور زیادہ چلانے لگتا ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، ماں نے تو بچے کو دودھ پلایا خاموش کرنے کے لیے، لیکن پھر بچہ رو کیوں رہا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے مولوی اس کے پیٹ کے درد کا علاج کرنا چاہیے تھا، اس کا معدہ صاف کرنا چاہیے تھا، اس کا معدہ بھرنا نہیں تھا۔ جب معدہ بھرا ہے تو اس کا درد بڑھا ہے، اور جب درد بڑھا ہے تو بچہ اور چلانے لگا ہے۔ تو اسی طرح آج تک جن لوگوں نے ہمارا علاج دولت سے کرنا چاہا، جن لوگوں نے ہمارا علاج جو ہے عزت سے کرنا چاہا، حکومت کی کرسی سے کرنا چاہا، جب ہم لوگوں نے اس علاج کو کیا ہے تو ہمارا درد اور بڑھتا چلا گیا ہے، ہماری بیماری اور بڑھتی چلی گئی ہے۔ لیکن اسی دنیا میں اللہ کے کچھ نیک بندوں نے جب ہمارا صحیح علاج کرنا چاہا، جب ہمیں صحیح دوائی دینی چاہی، تو پھر یہی قوم مسلم ہے جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا، یہی قوم مسلم ہے جنہوں نے ان پر تان و
روشنی کیے، یہی قوم مسلم ہے جنہوں نے ان کو چوک اور چوراہوں میں ذلیل کیا، یہی قوم مسلم ہے جنہوں نے ان پر زبان تان دراز کیا۔ جانتے ہیں وہ صحیح دوائی دینے والے ڈاکٹر کون ہے، وہ صحیح معالج کون ہے؟ وہ علماء کی جماعت ہے۔ یہ علماء چیختے رہے، یہ علماء چلاتے رہے، آپ کی صحیح قیادت کرنا چاہا، لیکن آپ نے ان پر ہنسا، ان کا مذاق اڑایا اور ان پر زبان تان دراز کیے۔ پھر ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہماری بادشاہت گئی، ہماری عزت گئی، ہماری دولت و ثروت گئی، ہمارا وقار گیا، ہماری عظمت و شان گئی، ہماری حکومت گئی، صرف اس لیے کہ ہم نے علماء کی بات کو نہیں مانا، صرف اس لیے کہ ہم نے علماء کی بات پر کان نہیں دھرا، صرف اس لیے کہ ہم نے علماء کو سننا گوارا نہیں کیا۔ علماء یہ کہتے رہے، اے مسلمانوں، ہمیں جو ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی اتباع و پیروی چھوڑ دی ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے نقش قدم مصطفیٰ پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں آپ بھی غور کرو، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہماری زندگی اسلامی نہیں ہے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں ہے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہماری تہذیب اسلامی نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو خدا کا خوف، نبی کی شرم اور آخرت کا ڈر بھی نہیں ہے، موت کی یاد، قبر کی منزل اور حشر کا منظر بھی یاد نہیں ہے۔ ہم مقصد تخلیق کو بھول چکے ہیں، ہم نے مقصد حیات یہ سمجھ لیا ہے، صبح کھائیے اور پاگلوں کی طرح دن بھر گھومیے، رات کو آئیے اور کھا کر کے جانوروں کی طرح سو جائیے، نہ خدا کا خوف، نہ نبی کی شرم، نہ آخرت کا ڈر۔ میرے رضا ہم سب کے رضا، مجددی میعاد ماضیہ شاہ امام احمد رضا نے کہیں خوب کہا تھا، دل لاہ میں کھونا تجھے، شب دل لاہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ بولیے سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے تو یہ کہا، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن نائن صاحب آپ کو بتاؤں، آج ہم لوگ زبانیں شکوہ دراز کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سچے مذہب کے ماننے والے ہیں، خدا ہمارا ہے، رسول ہمارے ہیں، تو پھر عزت ہماری کیوں نہیں، پھر دولت ہمیں کیوں نہیں ملی، پھر شہرت ہماری کیوں نہیں؟ لیکن مسلمانوں بول تو رہے ہو، ذرا اپنے کردار بھی تو جھانکو، ذرا اپنے افعال کی طرف بھی تو جھانکو۔ وہ کون سی ایسی برائی جو ہم میں موجود نہیں؟ ہزاروں خلاف شرع رسم تو ہمارے اندر موجود، سب سے بڑے جھوٹے تو ہم ہیں، زناکاری کی برائی ہمارے اندر موجود، شراب نوشی ہم میں موجود، دغا بازی، عیاری، مکاری، چوری، ڈکیتی، یہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، سینما گھر ہم سے آباد، شراب کے اڈے ہم سے آباد، تماشے ہم سے آباد، لیکن وہیں دیکھو بزرگوں، مسجدیں ہماری ویران، مدرسے ہمارے ویران، محافل مصطفیٰ ہماری ویران۔ تو ذرا آج آپ ہی فیصلہ کیجئے، علماء چیختے رہے، علماء چلاتے رہے، اور ہم اور آپ اسے بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن ذرا آج آپ ہی بتائیے، اتنی برائی کے باوجود کیا ہماری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا ان برائیوں کے ساتھ ساتھ ہم تقرب اللہ و الی رسول کے بلند مقام پر فائز ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم سرفراز و سربلند ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک مسلمان زندگی کے ہر شعبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی اتباع و پیروی نہیں کریں گے، ہم فلاح دارین سے سرخ رو اور سرفراز نہیں ہو سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے اقوال و افعال، اپنی عبادت و ریاضت، اپنی کمائی و تجارت، اپنی خوراک و پوشاک، اپنی شادی و غمی اور اپنی حیات و مواد، غرض کے ہر بات میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھنا ہوگا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہم اور ہمارا بچہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دے، ہم اور ہمارا بچہ فرامین مصطفیٰ کو عملی جامہ پہنا دے، اگر ہم اور ہمارا بچہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے لگ جائے تو قسم خدا کی پھر عزت ہمارے پیچھے ہوگی، ہم عزت کے پیچھے نہیں چلیں گے، شہرت ہمارے پیچھے چلا کرے گی، سکون ہمارے پیچھے چلا کرے گا، وقار ہمارے پیچھے چلا کرے گا۔ مسلمانوں وہ دن دور نہیں اگر ہم شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں کہ دولت ہمارے گھر کی کنیز ہوگی اور حکومت ہمارے گھر کی لونڈی ہوگی، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ مسلمانوں میں بات ختم کرتا ہوں کہ اس لیے کہ ناظم صاحب نے اشارہ سمجھنا ہوگا۔ ہم نے محافل مصطفیٰ کو بھی کھیل کود اور تماشے کا اڈا سمجھ لیا، جبکہ یہ منبر رسول ہے، یہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، یہاں ناچ گانا نہیں بجایا جاتا۔ مسلمانوں دیکھو نا ذرا ہر طرف مسلمان خوف زدہ ہے کہ نہیں، مسلمان ڈر رہا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے دلوں میں دہشت ہے کہ نہیں؟ لیکن میں آپ سے پوچھوں تو صحیح، مسلمان ڈرنے لگ گیا؟ ذرا بتائیے تو ملت کے نوجوانوں، کیا کبھی ڈرپوک قوم کبھی حکومت کر سکتی ہے؟ کبھی ڈرپوک قوم قیادت کر سکتی ہے؟ کسی کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ملت کے نوجوانوں یہ بھی تو بتاؤ وہ کون سی ایسی قوم ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ وہ کون سی ایسی قوم ہے جنہوں نے پوری دنیا کی قیادت کی؟ کیا وہ یہودی ہے؟ کیا وہ نصرانی ہے؟ کیا وہ قوم ملحد ہے؟ کیا وہ قوم مشرک ہے؟ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو، آپ کو ملے گا نہیں، نصرانی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، ملحد نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی وہ قوم مسلم ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں پھر سوال یہ بھی ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی کیوں ہے؟ آج ہمارے پیروں میں بیڑیاں کیوں ہیں؟ آج ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ہم بول کچھ نہیں پا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہماری ماں کو ننگا کیا جا رہا ہے، ہم بول کچھ نہیں پا رہے ہیں، ہمیں سڑکوں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم بول کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ دن دیکھنا کیوں پڑا؟ علماء کہتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اسی سے قوم دنیا۔ بزرگوں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اور یہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلے ہم جھوٹ بولتے تھے، پہلے کی بات بول رہا ہوں، سننے میں آیا تو غیر قوم کہتی تھی مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا مطلب وہ بھی جانتی تھی، وہ بھی قوم جانتی تھی جس کو مسلمان کہا جاتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جسے مسلمان کہا جاتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور آج ہمیں دیکھا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ سب تو جھوٹے ہیں، یہ سب تو جھوٹے ہیں۔ دیکھیے بولنے کا طرز بدل گیا ہے مسلمانوں، اسی لیے ہمیں سچا بننا پڑے گا۔ یہ صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی شامل ہوں۔ میں کیا کم ہوں؟ داڑھی ٹوپی رکھ کے کم جھوٹ بولتا ہوں، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے کم گناہ کرتا ہوں، اس میں بھی شامل ہوں۔ لیکن ہمیں دنیا میں کسی کو راضی نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اگر دنیا میں کسی کو راضی کرنا ہے تو صرف رسول اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا
کرنا ہے. اگر رسول راضی ہو گئے خدا راضی ہو جائے گا. جب خالق راضی ہو جائے گا تو مخلوق بھی راضی ہو جائے گا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار رحمت پروردگار. بس میں بات ختم کرتا ہوں. مسلمانوں آپ مجھے دعا دے دیں اور شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا میں نے جو کہا ہے سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنہوں نے سنا ہے اسے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا